الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، بزرگوں، سچے انبیاء یعنی وہ حضرات انبیاء جن کو بارگاہ رب العزت سے نبوت کا تاج عطا ہوا، ان کی پہچان، اور وہ جو جھوٹے مدعی نبوت ہیں جن کو شیطان نے یہ جھوٹا دعویٰ کروایا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ وہ نبی نہیں۔ فرق چل رہا ہے دونوں کے درمیان۔ آج فرق نمبر 38 کا حاصل یہ ہے کہ سچے انبیاء خود کو اللہ کا بندہ بتاتے ہیں۔ جتنے انبیاء ہیں سب نے کہا ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور کائنات عالم کے ہر انسان کو یہ عقیدہ دیا کہ ہم سب بھی اللہ کے بندے ہیں اور بندگی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی شان کے مناسب ہے۔ وہ خود کو اللہ نہیں کہتے، یعنی کوئی نبی نہیں کہتا کہ میں خدا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں الہ ہوں، میں معبود ہوں، یا میں اللہ کا ایک جز ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چونکہ انسان یا مخلوق نہیں تھی، اللہ کے پیدا کرنے سے وہ پیدا ہوئی اور پھر ایک وقت تک رہی، اور پھر ہر مخلوق پر موت طاری ہوئی اور وہ فنا کے گھاٹ اتار دی گئی۔ تو نہ ہونا پہلے اور پھر ہونے کے بعد مر جانا، یہ دونوں کی دونوں بات مخلوق کے اندر عیب ہے، اور اللہ رب العزت ہر عیب سے بے عیب ہے، اللہ پاک ہے۔ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ نے سب کو پیدا کیا۔ قرآن کریم میں اللہ کی صفت آئی کہ فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ رب العالمین حی ہیں، رہیں گے قیامت تک، ما بعد قیامت۔ اللہ پہ موت نہیں آتی، موت ایک کے عیب ہے جو اللہ پاک اس سے پاک ہے۔ اب آگے چلیے۔ سچا نبی یا سچے انبیاء اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور خوشنودی کو اللہ تعالیٰ ہی کی فرمودات اور ارشادات کی روشنی اور ہدایات سے امت کو باخبر کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ چونکہ اللہ سے ہم کلام ہوتے، اللہ کی مرضی کو جانتے، اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ کن کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، یا اللہ کن کن چیزوں سے خوش ہوگا اور کن کن چیزوں سے ناراض ہوگا، یہ اللہ ہم کو آپ کو نہیں بتائے گا، یہ انبیاء کو بتاتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام جو لوگ اللہ کو مانتے، انبیاء کو اللہ کا رسول مانتے سچا، ان کی ہدایات پر عمل کر کے اللہ کے قرب کا راستہ طے کرتے ہیں، اور یہ بھی واضح کر دیتے ہیں کہ بندہ جب حق تعالیٰ کے اوامر یعنی اللہ کے حکم، نواہی یعنی جس سے اللہ نے منع کیا ہے کہ پابندی اور التزام اور نوافل کی کثرت، چونکہ قرآن کریم میں ہے کہ بندہ جب جتنا زیادہ سجدہ کرتا ہے اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے، اور سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ جو ہم لوگوں کے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ جلدی جاؤ سجدے میں اور فٹ سے جلدی سجدے سے آ جاؤ، جی ہمارے یہاں یہ نا کانسیپٹ ہے، بہت زیادہ سے زیادہ تیر مار دیا تو 3 دفعہ جلدی جلدی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہو رہا ہے بابا؟ آرام کے ساتھ سبحان ربی الاعلی، سبحان۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ بندہ گیا اور بھاگا، گیا اور بھاگا، یعنی سب سے زیادہ بندہ قریب ہوتا ہے سجدے میں، اور ہمارے یہاں بندہ سب سے کم ٹکتا ہے سجدے میں۔ جی کیوں کم ٹکتا ہے؟
اتنا پراٹھا اور گوشت اور مشرب کھا لیتا ہے کہ اس کے پیٹ میں ہوا بھری رہتی ہے، اس کو ڈر لگتا ہے کہیں گوشت نہ نکل جائے جی۔ اس لیے سجدے میں ہم لوگ سب سے کم وقت گزارتے ہیں۔ حدیث کے اندر ہے، مسلم میں جا کے دیکھیے کہ اماں عائشہ کو تو خطرہ ہی ہو گیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، حضرت خاتم النبی نے اس دنیا سے چلے گئے۔ مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں کہ ایک سجدہ آپ کا وہ جو تھا کم سے کم 2.5 گھنٹے کا تھا، اور قیامت کے دن جو آپ سجدہ کریں گے اللہ کے سامنے شفاعت سے پہلے، وہ 1 ہفتہ کا سجدہ ہوگا۔ کتنا لمبا ہوگا؟ اور ہمارے یہاں کیا ہے، بندہ گیا نہیں کہ سجدے سے آیا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں لگتا سب کب گیا سجدے میں، کب آ گیا۔ چلو بھائی، رہ جاتی ہے بات درس کی۔ تو نوافل کی کثرت، کس کی کثرت؟ نوافل۔ اور ہمارے یہاں تو نوافل کا اہتمام ہی نہیں، بلکہ آج کل بعض لوگ کہنے لگے مولوی صاحب فرضی پڑھ لیا تو بہت ہے، یہاں نہیں پتہ لگے گا، وہاں جاؤ گے نا تب پتہ لگے گا۔ اوہ، بخاری شریف میں روایت ہے، بندہ کثرت سجدہ سے اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، یعنی وہی پکڑے گا جو اللہ نے حکم دیا۔ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وہی جائے گا جہاں اللہ کا حکم ہے۔ آنکھ سے وہی دیکھے گا جو اللہ کا حکم ہے، نافرمانی نہیں کرے گا۔ استقامت سے اللہ رب العزت کا خاص قرب اور فکر و نظر کو، واہ واہ واہ، کس کو؟ فکر و نظر کو، سوچ کو، خیال کو، ارادہ کو، اے اللہ یہ عطا کر دیجیے، آمین آمین، ہم سب کو اللہ عطا کر دیجیے۔ آمین۔ کیا؟ فکر و نظر، سوچ، تصور، ارادہ۔ وہ لوگ جو نقش بندی ہے نا، ان سے پوچھنا جا کے مراقبہ میں کیا ہوتا ہے، پوری قوت کو مرکوز کر دیتے ہیں اس بات پر کہ اللہ کی تجلی آ رہی ہے اور میرے قلب میں سما رہی ہے۔ وہ فکر و نظر کو تابع کر دیتے ہیں اللہ کی تجلی کے۔ چلو اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہم کو بھی دے اور آپ کو بھی دے۔ آمین اللہم آمین۔ تو وہی سنتا اور دیکھتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، مگر کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اللہ کی آنکھ ہوں۔ بندہ اللہ کے کتنا قریب ہو جائے، لیکن یہ کوئی بھی اللہ والا نہیں کہتا کہ میں اللہ کی آنکھ ہوں یا کان ہوں یا ہاتھ ہوں یا پاؤں ہوں۔ اس پر عبدیت و فنائیت اور پستی و خستگی بڑھتی ہی رہتی ہے۔ جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اس میں اتنا ہی یہ احساس جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے کہ I am is nothing، زیرو۔ دیکھو میں اکثر کہتا ہوں اللہ کے سامنے زیرو بھرو گے تو اللہ ایک ہیں، تو زیرو کو رکھ دیں گے رائٹ میں تو کتنا ہو جائے گا؟ 10، اور ایک لکھو اور بائیں طرف زیرو بڑھاؤ تو زیرو از زیرو۔ تو اللہ کے اخلاص کے ساتھ اللہ کو مانو تو پھر یہ زیرو کیا بنے گا؟ ہیرو۔ اور وہ آدمی جو دنیا میں اللہ کے سامنے ہیرو بنتا ہے تو اللہ اس کی لات مار کے اس کو زیرو کر دیتے، گو آؤٹ۔ بڑے بڑوں کو کیا ہے یار، قرآن میں دس دیتا ہوں آپ سنتے رہتے ہو۔ بلا میں باورا مستجاب الدعوات ہے، اللہ کے قریب ہے، اس کے دماغ میں یہ بخار آ گیا کہ آئی ایم بہت اونچا ہوں، تو اللہ نے اس کو کتا بنایا ہے۔ جا کر دیکھ 8واں پارہ میں جی، جس کو اسم اعظم مل گیا اس کو اللہ نے کتا بنا دیا جی۔ اس لیے دوستو کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ میں بہت بڑا بقرات کا دادا سقراط ہو گیا ہوں، نہیں۔ ہمارے نبی نے کیا سکھایا آپ سنو۔ ہمارے حضرت خاتم النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس کائناتی عالم میں کوئی بڑا نہیں ہے، وہ سارے نبیوں کے امام ہیں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں میں جذباتی آدمی ہوں، اور نبیوں کے امام نہیں، وہ نبیوں کے نبی ہیں۔ یعنی جس طرح حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ ابن مریم تک سارے نبیوں کے نبی ہیں۔ جس طرح ہم پر ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ کو نبی مانے، خاتم النبیین، اسی طرح ہر نبی کے لیے ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ کو وہ خاتم النبیین مانے۔ قرآن میں جا کر کے دیکھ لو، اس کی تفصیل کا موقع نہیں، یہ درس ہمارا پہلے گزر چکا ہے۔ تو سجدے میں حضرت خاتم النبیین کیا کہتے ذرا سنو۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک،
کیا ترجمہ؟ حضور پوری رات عبادت میں ہیں، پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے. کیا آ جاتا ہے؟ سولنگ. آپ بولتے ہو سولنگ آ گئی، سوجن آ گئی جی. لیکن وہ نبی سجدے میں پوری رات کھڑا رہتا ہے اللہ کے سامنے، پوری رات سجدے میں رہتا ہے. بیوی کو خطرہ ہو گیا کہ یہ دنیا سے چلے گئے، لبکی وہ زندہ ہیں جی، تو بیوی ہی گئی ہیں اماں عائشہ سجدے کے قریب کی. آخر واٹ از پرابلم یا واٹ از راز؟ حضور آخر کیا باتیں کر رہے ہیں اللہ سے اس وقت؟ تو سجدے کے اماں قریب گئیں تو حضور کیا پڑھ رہے سنو ذرا. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا اللہ، سنو سنو سنو، نبی کو پہچانو. آپ لوگ اپنے نبی کو نہیں پہچانتے ہو. یا اللہ، ہم سے آپ کی شان کے مناسب حمد و ثنا نہ ہو سکی. یہ کون اقرار کر رہا ہے؟ خاتم النبیین، امام الانبیاء والمرسلین، نبی الانبیاء وسید المرسلین. یہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ، آپ کی جیسی تعریف ہونی چاہیے، عبادت ہونی چاہیے ہم سے. اور ہم لوگ اوٹ پٹانگ پڑھتے کہتے جا یار، ہم نمازی آدمی ہیں یار، یہ آدمی تو جہنمی ہے. توبہ 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 توبہ. نہیں دوستو، پھل لگتا ہے درخت میں تو جھکتا ہے. کان کھول کے سن لے. اور ہم 2 رکعت نفل پڑھ کے سینہ تانتے، تو سینہ ہونا نہ تانا کرو، ورنہ اللہ پاک زیرو کو کیا کر دیتے؟ ہیرو، اور ہیرو کو کر دیتے زیرو. کما اثنیت علی نفسک، جیسی آپ نے خود اپنی ذات کے لیے اپنی تعریف کی ہے. کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ تعریف اللہ کی کس نے کی ہے؟ آپ نے کی ہے. کسی نبی نے کی ہے؟ کسی غوث نے، قطب نے، ابدال نے، نجبہ نے، نقبہ نے، اوتاد نے؟ غوث نہیں، کسی نے نہیں کیا. یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے خود کہا کہ میرے بندے تو میری تعریف کیا کرے گا؟ 100 دفعہ دن میں جھوٹ بولتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے حرام مال کھا لیتا ہے، کس کو دغا فریب دیتا ہے. تو میری کیا تعریف کرے گا؟ اللہ نے کہا سن، اگر تو میری جناب میں کوئی گفٹ دے سکتا ہے تو میں ہی تم کو از راہ کرم، کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے، سکھایا کہ کہو الحمدللہ رب العالمین. راز سمجھو راز. تم اللہ کی کیا تعریف کرو گے یارو؟ الحمدللہ رب العالمین. پھر ابدیت میں ڈوب کر کہتا ہے خاتم النبیین کیا؟ اللہ اکبر، اللہم صلی وسلم علی خاتم النبیین. سنو بھائی 10 منٹ ہو جائے تو بتا دیجیے گا یار. سبحانک ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک. حضور اکرم باعث کائنات ہے. کون ہے؟ یہ جملہ یاد کر لے اردو کا، شاید یہ سمجھ میں نہیں آئے گا تمہارے. باعث کائنات ہے. اگر حضور کو دنیا میں اللہ کو نہ بھیجنا ہوتا تو کسی کو نہ بھیجتا. اس کو بولتے باعث کائنات. سن کیا کہہ رہا ہے وہ سنو. باعث کائنات خاتم النبی. اللہ آپ ہماری ہر تعریف و ثنا سے بے نیاز و بلند ہیں. ہم کیا تعریف کریں گے آپ کی؟ ہم تعریف کر کر کے کتنا مخلوق ہے، مخلوق کے دائرے میں رہے گے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور وہ کون ہے؟ خالق، وہ عرش کا مالک ہے. ہماری تعریف تو مخلوق کے دائرے میں رہے گی. پیٹ میں 100 گرام 50 گرام ہمارے پیشاب ہے، اب پائخانے کی تھیلی میں سب کے بھی پائخانہ ہے، تو تم کیا اللہ کی تعریف کرو گے ناپاک آدمی؟ وہ تو اللہ پاک ہے. پاک ہے نا بھائی، بولو نا بھائی. اللہ کون ہے؟ پاک. قرآن پاک، نبی پاک، درود پاک، سب پاک پاک. اور اپن تو سب ناپاک ہیں، تو ناپاک پاک کی کیا تعریف کر لے گا؟ اس لیے دماغ سے یہ بخار نکال دو. بخار نکال دو گے تو اللہ تم سے پیار کرے گے. اور بخار رکھو گے تو ایسا کرونا ہوگا کہ مر جاؤ گے. کرونا میں مرے نا بہت لوگ. مجھے بھی کرونا ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ ہماری ہر تعریف و ثنا سے بے نیاز و بلند ہے. ہم آپ کو پہچان نہ سکے. یا اللہ، اللہم صلی وسلم علی خاتم النبیین.
یہ کہہ رہے ہیں خاتم النبیین کر اللہ میں آپ کو نہیں پہچان سکا، حالانکہ حضور سے زیادہ اللہ کو کون پہچانتا ہے جی؟ جو پہچاننے کا حق تھا، یعنی آپ کی جو شان ہے اعلیٰ اور بالا اور بلند، اس شان کے مناسب ہم سے عبادت نہیں، تعریف نہیں، مناجات، تیرے سامنے ذلت، وہ رب العزت ہے، جملہ یاد رکھ لینا میرا، وہ کون ہے؟ رب العزت، اور ہم لوگ ہیں ذلیل اور ہمارے نصیب میں ہے ذلت۔ رب العزت کے سامنے جتنی ذلت اختیار کرو گے اتنا وہ تم کو اٹھائے گا، اور تم جتنا عزت اختیار کرو گے تو چونکہ رب العزت وہ ہے، کبریائی اس کی ہے، وہ مار لات سے جہنم میں دھکیل لے گا۔ جا، تو عزیز بنتا ہے نا، تو عزیز تو اللہ کا نام ہے، تو کہاں سے آ گیا اس کے نام کا شریک؟ اور ہم سے عبادت ایسی نہ ہو سکی جو آپ کا حق تھا۔ یہ کس نے کہا بابا؟ حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کل تبصرہ کروں گا اس کا کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا کذاب یہ کیا کہتا ہے، یہ کل بتاؤں گا۔ بس دوستو زیادہ درس ہو جاتا ہے لمبا۔ سبحان اللہ۔